آپ کو بتائیں وزیر داخلہ محسن نقوی کے ایکشن پر عمل درآمد کے حوالے سے اوور بلنگ کے تمام یونٹس بجلی صارفین کو واپس۔ لیسکو حکام نے رپورٹ ایف آئی اے کو جمع کروا دی۔ جی بالکل، ایف آئی اے کو رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے۔ 831 ملین یونٹس 3 قسطوں میں عوام کو واپس کیے جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا، مزید بتایا گیا کہ لیسکو صارفین نے 39 ارب روپے اوور بلنگ یونٹس واپس کیے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے عرفان ملک سے، جی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی جانب سے بجلی چوروں اور بجلی کے جو اوور بل کیے گئے تھے شہریوں کے اوپر، اس کے اوپر سخت جو ہے وہ نوٹس لیا گیا تھا اور اس حوالے سے ایف آئی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ کریک ڈاؤن کرتے ہوئے جہاں پہ بجلی چوروں کے خلاف کارروائی کریں، وہیں پہ جو لیسکو کے افسران اور اہلکار اس میں شامل ہیں جو شہریوں کے اوپر اوور بل کر رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ تو یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ اپنا رنگ لے کے آیا اور لیسکو کی جانب سے ایک سال کے دوران جو کیے گئے 831 ملین یعنی کہ 83 کروڑ سے زائد جو یونٹ اوور بل کیے گئے تھے وہ واپس کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لیسکو کی جانب سے 3 انسٹالمنٹ کے اندر یہ شہریوں کو جو اوور بلنگ کی گئی تھی یہ واپس کی گئی ہے، کیونکہ وزیر داخلہ محسن رضا نقوی کی جانب سے اس کے اوپر احکامات دیے گئے تھے کہ لیسکو نے جتنی بھی اوور بلنگ کی ہے، جتنے بھی شہریوں سے اوور بل کے لیے پیسے چارج کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام واپس کیے جائیں۔ اور اس کے اوپر ایف آئی اے نے کریک ڈاؤن کیا، ایف آئی اے نے افسران کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی جانب سے ایف آئی اے کو جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 83 کروڑ یونٹ جو ہیں 831 ملین یونٹ یہ عوام کو واپس کر دیے گئے ہیں، جن کی مالیت 39 ارب روپے بنتی ہے۔ یہ 39 ارب روپے کے بل جو ہیں وہ شہریوں کو واپس کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی اوور بلنگ نہیں کی جائے گی اور جہاں پہ اگر اوور بلنگ ہوئی تو ان افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے بھی کی جائے گی۔ بہت شکریہ عرفان ملک ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اساتذہ کے تبادلوں کی نئی پالیسی اپلوڈ کرنے میں ناکام ہے۔ 3 لاکھ اساتذہ تبادلوں کے لیے خوار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ مزید جانیں گے جنید ریاض سے، جی جنید آگاہ کیجیے گا۔ جی آج رات 12 بجے تبادلوں پر پابندی اٹھائی جانی تھی، لیکن رات 12 بجے سے اساتذہ آن لائن تبادلوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، لیکن پابندی جو ہے وہ ابھی تک نہیں اٹھائی جا سکی۔ اور اس حوالے سے بتایا گیا کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے جو پالیسی نئی اپلوڈ کرنی تھی ایپ کے اوپر وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے ابھی تک تبادلوں پر سے پابندی نہیں اٹھائی جا سکی۔ حالانکہ صوبائی وزیر تعلیم کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ 12 تاریخ سے جو ہے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی جائے گی، لیکن ابھی تک اساتذہ جو ہے وہ خوار ہونے پر مجبور ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو پنجاب بھر میں 3 لاکھ اساتذہ ہیں جو کہ جن تبادلوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے انتظار میں تھے اور پورے سال بعد تبادلوں پر سے پابندی اٹھائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ ورکنگ میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اساتذہ نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو ہے پابندی اٹھائی جائے اور ایپ کو اوپن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید ریاض۔ بات کریں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے تو وہ عروج پر ہے۔ شہری 14 اگست منانے کے لیے خریداری میں مصروف ہیں۔ بازاروں، سڑکوں، گلیوں میں مختلف اشیاء کے سٹال سج چکے ہیں۔ مشہور اردو بازار کی رونق بھی 2 گنا ہو گئی۔ یہاں پر کیسی تیاریاں جاری ہیں، عوام کی خواتین کتنی پرجوش ہیں، بچے کتنے پرجوش ہیں، فاطمہ خان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی فاطمہ۔ جی بالکل، جشن آزادی جو ہے وہ قریب ہے اور اگست کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے شہریوں کو زندہ دلانے لاہوریوں کی تیاریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ اور لاہور بھر کی طرح اگر ہم بات کریں لاہور کے مشہور بازار اردو بازار کی تو یہاں کی رونقیں بھی جو ہے وہ دگنی ہو گئی ہیں۔ اتنی زیادہ یہاں پہ رونق لگی ہوئی ہے کہ یہاں پہ جو ہے قدم رکھنا بھی بازار کے اندر محال ہو گیا ہے۔ شہری جو ہیں وہ جھنڈیاں، بیج، شرٹس وغیرہ سبزی لالی پرچم خریدنے کے لیے مسلسل ادھر کا رخ کر رہے ہیں۔ مرد و خواتین ہو یا بچے ہوں اپنی رونقیں لے کر اپنی تیاریوں کے لیے جو ہے فل جوش و خروش میں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود بھی ہے، شہریوں کو دیکھتے چلتے ہیں کہ شہری کون کون سے ہیں اور کتنا ان کا جوش و خروش ہے، ان سے بات کرتے چلتے ہیں۔ جی یہاں پہ جو ہے ایک فیملی موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کتنا آپ کا جوش ہے اس حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے اور کیا خریداری کی؟ الحمدللہ بچے آئے ہیں ابھی گھر سے، میں تو ابھی گیا ہوا تھا نماز کے لیے، بچے نماز پڑھ کے آئی ہوں تو بچوں نے آتے گا پاپا ابھی جانا ہے 14 اگست کی تیاری کر۔ میں نے کہا چلو بیٹا بائک اردو بازار آگے یہاں پہ آ کے دیکھا تو ماشاءاللہ ادھر تو رونقیں ہی دوبالا ہے، اتنی رونقیں ہیں کہ جو ہے نا خوشی ہر طرف۔ اور اس کو ڈبل اس نے کر دیا ہے ندیم، ارشد ندیم نے، اور باقاعدہ جو ہے نا
ہر سال کے بعد جو ہے نا نئے سال میں نئی چیزیں جو ہے نا آ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ پاکستان ہمارا قائم دائم رہے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فلسطین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، فلسطین کے بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے اور کشمیر کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں جیسے ہم اپنی خوشیاں مناتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن فلسطین کے بچے بھی ہمارے ساتھ انہی خوشیوں میں شامل ہوں گے۔ کہ ہمیں یہ چاہیے بھائی سب چیزوں کو یاد رکھنا اور اس چیز کو سر بلند رکھنا ہم نے ہمیشہ کے لیے۔ جتنے بھی ہمارے ملک میں جتنی بھی یہ باہر کے ملک والے آن کے جو ہے نا وہ پیشکشیں کر رہے ہیں اور آمدگیاں کر رہے ہیں، ہمیں کسی چیز پہ نہیں جانا چاہیے، کسی پہ بھی بلیو نہیں کرنا چاہیے، اپنے ملک کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، آپ نے جیسے کہ جوش و خروش دیکھا زندہ دلانے لاہوریوں کا کہ کس طرح سے وہ 14 اگست کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہاں پہ رونقیں بھی جو ہیں وہ اپنے عروج پر، ان کا یہی کہنا ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ کشمیر اور فلسطین کے لیے بھی وہ آواز بلند کریں اور اس کی زندگیاں بھی ہمیں۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ فاطمہ تھی اپڈیٹ کر رہی تھی۔ لاہور بورڈ کے 3 اہم عہدوں کو ایڈیشنل چارج پر چلانے سے انتظامی معاملات متاثر ہیں۔ چیئرمین لاہور بورڈ کا اضافی چارج کمشنر لاہور کے پاس ہے۔ مزید جانیں گے جنید ریاض سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی لاہور بورڈ کے جو اہم 3 افسران ہیں ان کے تینوں کے پاس جو ہے اضافی چارج ہے، جس کی وجہ سے لاہور بورڈ کے جو انتظامی معاملات اور پیپروں کے معاملات ہیں وہ التوا کا شکار ہے۔ اگر چیئرمین لاہور بورڈ کی بات کیجیے تو ان کا اضافی چارج کمشنر لاہور کے پاس ہے، جبکہ کنٹرولر امتحانات کے عہدے پر اضافی چارج ظاہر میاں جو ہیں گزشتہ 3 ماہ سے تعینات ہیں۔ سیکٹری لاہور بورڈ کو بھی 3 روز قبل جو ہے معطل کر دیا گیا تھا، جس کی جگہ پر ڈپٹی سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ہے سیکٹری لاہور بورڈ کا اضافی چارج ہے۔ مستقل افسران کی تعیناتیاں نہ ہونے کے باعث امتحانی معاملات بھی متاثر ہیں، جبکہ انتظامی معاملات بھی متاثر ہونے کی وجہ سے ملازمین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر مستقل افسران جو ہیں وہ تعینات کیے جائیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر نوٹس لیں۔ جی ٹھیک ہے جنید ریاض، بہت شکریہ۔ شہر کے ٹریلٹی اسٹوروں پر متوسط طبقے کے لیے ریلیف کا سامان ختم ہو گیا۔ آٹے کی قیمتیں اوپن مارکیٹ سے بدستور 100 گنا زیادہ ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 1500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں، شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی شہزاد۔ بالکل، شہر کے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر عام آدمی کے لیے ریلیف کا سامان ختم ہو چکا ہے، یا تو مختلف بنیادی اشیاء کی ضروریاں اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ اوپن مارکیٹ سے کسی بھی چیز کی قیمت کم نہیں ہے، اس لیے شہریوں نے یوٹیلیٹی اسٹوروں کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو دائیں بائیں تھوڑا سا کیمرہ جو ہے وہ کر کے دکھائیں کہ یہاں پہ گاہک جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ وہ یوٹیلیٹی اسٹور ہیں جو سارا سال جو ہے تھے وہ بھرے رہتے تھے گاہکوں سے، لوگوں کی قطاریں لگی ہوتی تھی یوٹیلیٹی اسٹوروں پر، لیکن مشکل سے اب کوئی اکا دکا گاہک یہ دیکھیں یوٹیلیٹی اسٹوروں کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو رش تھا وہ بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹوروں پر اب عام عوام کے لیے ریلیف بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آپ آٹے کو لے لیں تو آٹے کا اس وقت 10 کلو گرام کا جو تھیلا ہے وہ 1500 روپے میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ کے اندر 20 کلو کا تھیلا 1750 روپے کا ہے۔ یعنی آپ 250 روپے زیادہ دیں اور 10 کلو کے بجائے 20 کلو کا تھیلا لے لیں، تو ایسے حالات میں یوٹیلیٹی اسٹوروں پر کون آئے گا؟ یقیناً کوئی نہیں آنا چاہے گا۔ اور یہی صورتحال گھی، چینی اور دیگر اشیاء ضروریہ کی بھی ہے۔ یہاں پہ جو چینی ہے اس کی قیمت 5 سے 10 روپے اوپن مارکیٹ کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم گھی کی بات کریں تو گھی کی بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی دیگر آئٹمز ہیں جس میں ٹوتھ پیسٹ آ جاتے ہیں، چائے آ جاتی ہے، اس کے علاوہ گرم مسالہ جات آ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں، ان کی قیمتیں اوپن مارکیٹ سے یا تو زیادہ ہیں یا بالکل اوپن مارکیٹ کے برابر ہیں۔ تو ان حالات میں آپ خود سوچیں یہاں پہ کوئی کیوں آئے گا؟ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی انہی پالیسیوں کی وجہ سے یوٹیلیٹی اسٹوروں پر سیل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں پہ ملازمین بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، گاہکوں کے منتظر رہتے ہیں۔ جو یوٹیلیٹی اسٹوروں کی سیل پچھلے سال تھی وہ اب اس کا 10% بھی نہیں رہ گیا۔ جی شہزاد خان عبدالی، اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ۔ شہر میں سولر سسٹم کنیکشن میں استعمال ہونے والے گرین میٹرز بلیک میں فروخت ہونے لگے ہیں۔ مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹر کی قیمت 45,000 روپے تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانیں گے شاہد سپرا سے، جو بتائے گا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی بالکل، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں وہ صارفین جو سولر سسٹم لگا کر نہ صرف سستی بجلی پیدا کر کے بجلی بلوں میں کمی لانا چاہتے ہیں بلکہ فروخت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔
मार्केट में जो ग्रीन मीटर बाई डायरेक्शनल है उसकी कीमतों में खुद साख्ता तौर पर इजाफा कर दिया गया और इस वक्त 42,000 में ब्लैक मार्केट की सूरत में ये मीटर्स फरोख्त हो रहे हैं, जबकि मुकम्मल दस्तावेजात के साथ अगर मीटर्स की खरीदारी की जाए तो कम से कम 3 हफ्ते बाद सार्फिन को पैसे जमा करवाने के बाद मीटर दिया जा रहा है। हालांकि कंपनी की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया वो 34,000 है, लेकिन मार्केट में मिडल मैन का किरदार जो है वो अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। माफिया जो है वो 42,000 में मीटर फरोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने वाले सार्फिन जो हैं उनको इजाफी कीमत अदा करके ये मीटर्स खरीदना पड़ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। नाकिस कारकर्दगी रखने वाले DSPs की तरक्की खतरे में पड़ गई। गुज़श्ता प्रमोशन पाने वाले DSPs की कारकर्दगी बारे रीजनल हेड से रिपोर्ट्स तलब। अली साही हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अली साही, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG पंजाब की जानब से तमाम जो RPOs हैं और CCP लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि गुज़श्ता साल सितंबर में 39 DSPs को प्रोबेशन पीरियड पर तरक्की दी गई थी और 1 साल का उनका जो पीरियड है वो अगले माह में ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद उनको मुस्तकिल DSP के अहदे पर तरक्की दी जानी है। इसी हवाले से रिपोर्ट्स मांगी गई हैं कि जिन DSPs की रिपोर्ट्स ख़राब होंगी, जो मेरिट पे नहीं होंगे, जिन्होंने अपनी करप्शन की है या दीगर ऐसी एक्टिविटी में शामिल रहे हैं जो पुलिस के मेयार के मुताबिक नहीं, तो उनकी तनज़ली कर दी जाएगी। जिनकी कारकर्दगी बेहतर आएगी, इन तमाम रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए इन 39 DSPs को या तो इसी रैंक पे मुस्तकिल कर दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट्स ख़राब हुई तो इनकी तनज़ली के भी चांस हैं। तमाम RPOs को परफार्मा भी भिजवा दिया गया है और DSPs के नाम भी भिजवा दिए गए हैं। गुज़श्ता साल IG पंजाब ने इनको इंस्पेक्टर रैंक से DSP रैंक के अहदे पर तरक्की दी थी, जिस पर अब रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं और इनको मुस्तकिल की जाएगी। सेशन कोर्ट की 2 मंजिला मस्जिद की तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल हो गया है। 3 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली मस्जिद का संगे बुनियाद साबिक सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट ने किया था। शाहीन अतीक डिटेल्स बता रहे हैं। जी शाहीन अतीक। जी सेशन कोर्ट की 2 मंजिला एयर कंडीशन मस्जिद की तंजीम और आराइश का काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। इस मस्जिद का संगे बुनियाद साबिक सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर भट्ट ने रखा था। उसके बाद 5 माह में इस मस्जिद की तामीर का काम जो है वो मुकम्मल किया गया। इसके लिए बजट जो है वो साबिक सेशन जज तनवीर अकबर की तरफ से जो है वो बजट मंजूर करवाया गया। उसके बाद सेशन जज कैसर नज़ीर भट्ट जो थे उन्होंने इसका काम शुरू करवाया और उसके बाद अब ये काम 5 माह में मुकम्मल हो चुका है, जिसका इफ्तिताह जो है वो 14 अगस्त को किया जाएगा। सेशन कोर्ट की ये मस्जिद जो है वो लोगों की तवज्जो का इस वक्त मरकज़ बनी हुई है। इस मस्जिद के बनाने से पहले ये मस्जिद एक छोटी सी मस्जिद थी। यहाँ पर जो वकला आते थे और साहिलीन आते थे उनको जो है नमाज़ पढ़ने में मुश्किल का सामना करना पड़ता था, जिस पर तनवीर अकबर जो साबिक सेशन जज थे उन्होंने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से इसका बजट जो है वो 3 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर करवाया। उसके बाद इसकी तामीर शुरू की गई। अब ये 5 माह के बाद मस्जिद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसका 14 अगस्त को जो है बाकायदा। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।